ارم محمد لاہور سے پوچھتی ہیں انبیاء کی توہین پر اسلام میں کیا سزا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر سزائے موت ہے، کسی اور نبی کی توہین پر شریعت میں کیا سزا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو یا کسی اور بھی پیغمبر کی توہین ہو تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر توہین کرنے والا مسلمان ہے تو اس کا مطلب وہ مرتد ہو گیا، اور مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے، تو 3 دن تک اس کو مہلت دی جائے گی۔ اگر وہ توبہ کر لے تو اس کو جو ہے وہ معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اور اگر غیر مسلم توہین کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پھر قتل کرنا بھی ثابت ہے، معاف کرنا بھی ثابت ہے، دونوں چیزیں ثابت ہیں۔ تو ایسی چیز جس میں اسلام نے ہمیں آپشن دیا ہے اس میں پھر حکومت کو اختیار ہے کہ وہ قانون سازی کرے زمانے کو اور حقائق کو سامنے رکھ کر۔ تو حکومت کو یہ بھی اختیار ہے کہ توہین رسالت، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو یا کسی اور پیغمبر کی، اس کی توہین پر حکومت کو یہ اختیار ہے کہ وہ قتل بھی سزا رکھ سکتی ہے، تعزیر بھی رکھ سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں مفوض الی الحکام ہیں، یعنی حکام کی طرف ہیں۔ تو چونکہ پاکستان ایک اسلامی کنٹری ہے تو اس وقت موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے جنرل ضیاء کے دور میں علماء نے حکومت کو یہ تجویز دی تھی کہ اس کی سزا قتل رکھی جائے توہین رسالت کے مرتکب کی، کیونکہ اس وقت الیکٹرانک میڈیا اتنا آزاد ہو گیا اور اسلام دشمن تحریکیں اتنی زور پر ہیں کہ اگر اس معاملے میں لچک دکھائی گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پھر محفوظ نہیں رہ سکتی ہمارے ملکوں میں، اور دنیا میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے پھر یہ قانون بنایا گیا کہ اس کی بہت سخت سزا رکھی جائے، ورنہ اس کو کنٹرول کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو وہ سزا یہ تجویز کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب کو قتل کیا جائے، اور الحمدللہ یہ قانون پاس ہوا اور تاحال باقی ہے، اور یہی قانون اس زمانے کے لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے۔ تو جب حکومت کسی بھی قانون کو قانون کا حصہ بنا دیتی ہے اور شریعت نے اس کی اجازت بھی دی ہو تو شریعت اس کے اگینسٹ نہ ہو تو وہ پھر شریعت شرعاً بھی اس کی پابندی لازم ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کے قانون پاس ہونے کے بعد پھر شرعاً اس کی سزا اب قتل ہی ہے، اور توہین رسالت کے مرتکب کو بہرحال قتل کیا جائے گا۔ باقی انبیاء کے بارے میں بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی، تو حکومت جو سزا بنا دے وہ سزا پھر نافذ ہو جاتی ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ توہین رسالت میں چند چیزیں دیکھنی پڑیں گی کہ توہین واضح لفظوں میں ہو، گول مول لفظوں میں نہ ہو، اور جس نے توہین کی ہے تو اس کو بھی دیکھا جائے گا کہ اگر واضح قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی نیت توہین کی نہیں تھی بلکہ اس کی زبان لڑکھڑائی ہے، نیت توہین کی نہیں تھی، تو بھی قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قتل کی سزا اسلام میں بہت سخت ہے، اور جو بھی سخت سزائیں ہوتی ہیں اسلام میں شبہات سے ساقط ہو جاتی ہیں، یعنی اس میں جب تک 100% جرم کا یقین نہ ہو اور اس میں ذرہ برابر بھی تردد نہ ہو تو اس وقت تک سزا دینے عدالت کے لیے جائز نہیں ہوتا کہ وہ سزا دے۔ تو اس لیے یہ بہرحال یہ بات ذہن میں رہنا ضروری ہے کہ توہین واضح لفظوں میں ہو۔ نمبر 2، توہین کرنے والے قرائن سے پتہ چل رہا ہو کہ اس کی نیت توہین ہی کی تھی، قرائن سے یہ نہ پتہ چل رہا ہو کہ توہین کی نیت نہیں تھی، کوئی بات بیان کر رہا تھا، زبان لڑکھڑا گئی، یا بولنا کچھ چاہتا تھا یہ نکلا کچھ ہے، یا اس کی نیت توہین کی نہیں تھی۔ جیسے میں نے بتایا کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض جگہ کہیں پوسٹر لگا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پہ نام ہے، اور کسی نے آپ کے گھر کے باہر پوسٹر لگا کے چلا گیا ہوا، اب آپ نے جب پوسٹر پھاڑا تو آپ کی نیت نبی کے نام کی توہین نہیں ہے، آپ کو تم نے تو دیکھا بھی نہیں کیا لکھا ہوا ہے، آپ نے کہا میں نے نیا کلر کروایا تھا اور کسی نے میرے گھر کے باہر پوسٹر کیوں لگا دیا، اشتہار کیوں لگا دیا، آپ نے وہ پھاڑ کے پھینکا، اتفاق سے نیچے گندگی تھی وہ اس میں گر گیا، تو اس پہ بھی لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے کہ جس نے توہین رسالت کی ہے، نبی کے نام کو معاذ اللہ گندگی میں پھینکا ہے، معاذ اللہ۔ کوئی مسلمان یہ جرأت نہیں کر سکتا۔ اب یہ نہیں دیکھا، اس میں یہ بھی تو دیکھا جائے گا کہ یہ اس کی نیت تھی یا نہیں تھی، اور یہ کر کیا رہا تھا اور ہوا کیا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں عدالت کے ذمے ہے کہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر وہ پھر قتل کی جو ہے وہ سزا دے۔ اگر یہ عدالت یہ تمام چیزیں سامنے رکھے بغیر قتل کی سزا اس کو دے دیتی ہے مجرم کو تو پھر یہ عدالت کی طرف سے زیادتی ہوگی، اور یہ تمام چیزیں موجود ہوں اس کے باوجود بھی اگر قتل کی سزا نہیں دیتی تو پھر بھی یہ زیادتی ہوگی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ پھر زیادتی ہوگی۔ تو اس میں جو ہے یہ عوام کو چاہیے جذباتیت سے ہٹ کر زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے اور اسلام کے اصل حکم کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کریں، کیونکہ آج کل یہ مسئلہ اتنا زیادہ اس میں لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ بعض دفعہ بے گناہ لوگ بھی جیلوں میں چلے جاتے ہیں، اور ایسے لوگ ہیں وہ بیچارہ کوئی پوسٹر پھاڑ رہا تھا، اس کی نیت نہیں تھی، اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس میں لکھا ہوا کیا ہے، اس کو جناب توہین رسالت کے کیس میں اندر کر دیا۔ پھر لوگ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ جب تھانے جاتے ہیں نا، لوگوں کا 10-15 لوگ چلے گئے تھانے کے اس نے توہین کی ہے، تو ایس ایچ او بھی وہ بھی تفتیش کرنا اس کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ FIR نہ کاٹے تو اس کے خلاف پھر لوگ اس کو مار پیٹ کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو جذباتیت سے ہٹ کر نا ہمیں گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر اور شریعت کے اصل حکم کو سامنے رکھ کر ٹھنڈے مزاج سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اگر واقعی توہین ہوئی ہے اس میں دوسرا پہلو نکلتا ہی نہیں ہے، اور توہین کرنے والے کی یہ بھی ہمیں کوئی ایسے واضح قرائن نہیں ہے ملتے کہ اس کی نیت کیا تھی، تو پھر یقیناً اس کو قتل کیا جائے گا۔ عدالت جو ہے وہ پر لازم ہے کہ اس کے قتل کا فیصلہ کرے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔